محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وديناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر بزرگوں، نوجوانان اسلام، نونہالان اسلام، پردہ نشی دینی خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، غالباً یہ ہمارا 5واں خطبہ ہے ایمانیات کے موضوع پہ، اور اللہ کی توفیق سے ہم لوگ جان چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمانیات کے متعلق بہت سارے تفصیلات ہمارے سماعتوں سے ٹکرا چکے ہیں، اور سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے ہمارے دلوں میں الحمدللہ گھر بنا چکا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم الحمدللہ غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے عمل میں لانے کی پوری کوشش ہماری ہوتی ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، یہ ایمانیات، اسلامیات، نماز، روزے اور دیگر اسلامی عبادات کیوں ہے؟ ہم ایمان اللہ کے اوپر کیوں لائے ہیں؟ اور اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی ہم اللہ کی راہ میں صرف کر رہے ہیں، کیوں؟ تو یاد رکھیے، ہمارا اٹھایا ہوا ہر قدم ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، ہمیں ہمارے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہم ان قریب بہت تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ ہم تو یوں ہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو کل بنگلور گئے تھے، یا ہم فلاں جگہ گئے تھے، یا ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، ہم اتنے سال کے ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا تکیہ کلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی، کسی نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور چھوٹ کے گر کے ٹوٹ گیا، یہ زندگی ہے۔ کتنی المناک بات ہے کہ زندگی کی یہ حقیقت ہے، جیسے ہمارے ہاتھ سے گلاس چھوٹے اور زمین سے ٹکراتے ہوئے ٹوٹ کے بکھر جائے، بس یہی زندگی ہے۔ کب کون ٹوٹ جائے، کب کون گر جائے، کب کون آخرت کی طرف سفر کرتے کرتے اپنی قبر میں پہنچ جائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زندگی کا ڈور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔
سب اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، کبھی کبھی تو جوان بھی نہیں ہونے دیتا، جوانی کے دہلیز پہ بندہ قدم رکھتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، دل کا سہارا ہوتا ہے، ماں باپ اسے اپنی امیدوں کا مرکز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا فلاں کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میرے بچے کا اللہ اکبر۔ یہ المناک بات ہے۔ اس لیے اسلامیات کو جاننا، ایمانیات کو جاننا اور اپنے وجود کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، یہ سب اس قدر ضروری ہے کہ انہی ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ مثال سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کو کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جائے، کیس ہو جائے، تو وہ فائل تیار کرے گا، لائر سے ملے گا، وکیل سے ملے گا، فلاں سے ملے گا، اپنے جاننے والوں سے، یعنی بہت زیادہ محنت کرے گا وہ، اور اپنا فائل تیار کرے گا، اور اسے پتہ ہے کہ فلاں تاریخ کو ہماری پیشی ہونے والی ہے، پتہ نہیں عدالت کیا فیصلہ دے، عدالت میں ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہو، وہ ڈرا ہوا ہوگا، وہ سہما ہوا ہوگا۔ تو اب اگر وہ ایسا شخص، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص اپنے گھر میں چین کی نیند سو سکتا ہے؟ چین سے کاروبار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی نیند بھی اڑ جائے گی، ان کے چین بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ تیاری میں جٹ جائے گا، تیاری میں لگ جائے گا کہ کس طرح سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ اگر وہ غلطی پر بھی ہوگا تو جھوٹے گواہوں کی تلاش میں ہوگا، کوئی ہمارے فیور میں گواہی دے دے عدالت میں، اس طرح کی ذہن وہ اپنا بنا چکا ہوگا۔ آج اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ عن قریب ہم سب کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کی عدالت کے قوانین کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے فیصلے فرمائے گا، اور اس کو جاننے کے لیے واحد ذریعہ کتاب و سنت ہے، واحد ذریعہ قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا اس موضوع پہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ اس کے اندر گھس جائیں، آپ قرآن کریم کی آیت کو اپنے اوپر جینا سیکھیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جئیں، جیسے اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کھڑے ہوں گے جبریل۔ اب تصور کیجئے کہ جبریل کھڑے ہیں، والملائکۃ صفا، اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہیں، صف باندھے کھڑے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن، اللہ رب العالمین جج ہے، ججمنٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان ہے۔ فرشتے بھی کھڑے ہیں، جبریل بھی کھڑے ہیں، اور حکم ہوتا ہے خبردار کوئی نہیں بات کرے گا، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے اس منظر کو، دیکھیے اس میدان کو جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے۔ کا الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس آدمی کے جس کو اللہ رحمان اجازت دے دے۔ اب اللہ اجازت دے رہا ہے، وقال ثوابا، لیکن اجازت دینے سے پہلے جھوٹ بولنے کی قوت ختم ہو رہی ہے۔ اب بات کرے گا، صحیح بات کرے گا، ٹھوس بات کرے گا، سچ بولے گا۔ عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے۔ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں
وہ بھی کانپ رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی نگاہ کو جھکا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی اللہ کی اجازت کے بات کر لے؟ وہاں نہ کوئی دنیا میں جو معبودان باطل ہیں، وہ کوئی معبودان باطل وہاں موجود نہیں ہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ معبودان باطل بھی اپنے تعلق سے سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ ایسا عالم ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا اس عدالت میں پیشی ہونے کے لیے ہمیں پیش ہونے سے پہلے تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں نہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کی عدالت کے قوانین کیا ہوں گے، کیسے کیسے قانون وہاں ہوں گے؟ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہے کہ سنو، وہاں کا منظر ایسا ہوگا، وہاں کا منظر ایسا ہوگا، تمہیں اس طرح سے پیش کیا جائے گا، تمہارے ساتھ اس طرح سے بات کیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیش ہونے سے پہلے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور قابل قدر بزرگوں، اپنی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ہم اللہ کی عدالت میں ذلیل نہ کر دیے جائیں۔ دنیا میں آپ کی عزت کوئی کر لے گا، بھائی بزرگ آدمی ہے چھوڑ دو، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی پہ ترس کھاتے ہوئے کہیں عذاب علیم میں مبتلا اور گرفتار نہ ہو جاؤ، ان باتوں کو سمجھتے ہوئے پیش ہونے سے پہلے اس پیشی کے قانون کو سمجھو، اس کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم انہی باتوں کو آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور ہم دعا کریں گے کہ بار الہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخرت کی عدالت میں پیش ہونے کے جو قوانین ہوں گے، ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہوگا کہ ساری فائلیں وہاں پہ اوپن ہوگی، ساری کتابیں، سارے رجسٹر وہاں پہ کھلے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی کا رجسٹر نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، بروز قیامت ہم اس کے سامنے ان کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائیں گے۔ سب آدمی اپنا اپنا نامہ اعمال دیکھ رہا ہوگا، یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میں نے خیانت کی تھی، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تھا، میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی لیکن میں مسجد کے طرف نہیں گیا تھا، میری ماں نے مجھے بتلایا بیٹا ذرا میرے سر میں درد ہے، سر دبا دو، لیکن میں نے ان کی بات کو انسنی کر دی، میں نے اپنی ماں کے درد کا خیال نہیں کیا، میرے والد نے مجھے بتلایا تھا بیٹا یہ کام کر دو، لیکن میں نے اپنے والد کی نافرمانی کر لی تھی۔ سب دیکھ رہا ہوگا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے سنت سے اعراض کیا، اور ہمیں ذرا بھی حیا نہیں آئی، ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارا ریکارڈ ہے، یہ تمہارے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں، آڈیوز بنے ہوئے، دیکھ لو۔ ذرہ برابر ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر قید نہیں ہوا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، سب یہاں موجود ہے، تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ ایسے عالم میں جب سب اپنے کرتوت سے آگاہ ہو جائے گا، سب کو اپنا کرتوت اس کے سامنے دکھائی دے گا، ایسے عالم میں
اللہ رب العالمین 5 سوالات کریں گے. ایسے عالم میں 5 سوالات کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5. بنی آدم کے پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 سوال نہ کر لے. اللہ وہ 5 سوالات کیا ہوں گے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عمرہی فیما افناہ، تمام عمر کے متعلق سوال ہوگا. بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک کا سوال ہوگا. تم نے کیا کیا کیا؟ دیکھو سب کھلا ہوا ہے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے ویسا کیوں کیا؟ ہم نے بتلایا تھا کہ میرے نبی کے سنت میں آمیزش مت کرنا، ملاوٹ مت کرنا، لیکن تم نے ایسا کیا. ساری زندگی کا سوال. دوسرا سوال نوجوانوں سے کیا جائے گا، وَأَن شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، بتا میں نے تمہیں جوانی دی تھی اور میں نے تمہیں یہ بھی بتلایا تھا کہ جوانی کی عبادت مجھے بہت پیارا ہے. میں نے تمہیں یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر تم نے جوانی میں عبادت کی اور مجھے راضی کر لیا تو میں تمہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. جوانی کا حساب دو. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور یہ بھی تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ تم نے حلال حرام میں تمیز کیوں نہیں کی؟ تم نے بے ایمانی کیوں کی؟ تم نے بدعہدی کیوں کی؟ تم نے وعدہ خلاف کیوں کیا؟ تم نے دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کیوں کیا؟ تم نے مسجد کا مال کیوں کھایا؟ تم نے مدرسے کے مال کو کیوں ہضم کر لیا؟ تم نے یتیموں کے مال کو کیوں لوٹ لیا؟ اس طرح کے سوالات اللہ رب العالمین کرے گا. مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ 2-4 بیٹے تھے، شادی کا وقت ہوا، میں نے بیٹی والوں کو مجبور کیا کہ تم اتنا مال دو، میں نے یہاں سے مال کمایا. کہاں خرچ کیا؟ اللہ میں نے وقت اپنی عیاشی کے اوپر اس مال کو لگا دیا، گھر کو سجانے میں اور گھر کو بہتر بنانے میں نے تمام مال کو برباد کر دیا. کہہ پائیں گے ہم؟ بول پائیں گے ہم؟ اور 5واں سوال اللہ رب العالمین کرے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بتا تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، اور اگر حاصل کیا تو اس کے اوپر عمل تم نے کیوں نہیں کیا؟ پیشی ہے، سارے رجسٹر اس کے نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں اور رب العالمین سوال کر رہا ہے ہمت ہم میں؟ ہم دے سکیں گے جواب؟ اللہ رب العالمین کی قسم ہے، انہی ساری باتوں کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے عزیز، راستے تو صرف 2 ہیں، راستے تو صرف 2 ہیں. حق ہوگا یا باطل ہوگا، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، نیکی یا برائی، توحید یا شرک، اسلام یا کفر، سنت یا بدعت، سچ یا جھوٹ، جنت یا جہنم. فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سوچنا ہمیں ہے، سوچنا ہم کو ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ پہلا قانون ہے کہ نام اعمال کھول دیا جائے گا. نام اعمال آخرت کی عدالت کے قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہوگا کہ جب وہاں پیش ہونے کا مرحلہ ہوگا تو سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی. سخت نگرانی کی حالت میں اللہ کی عدالت میں ہمیں پیش کیا جائے گا. کیسی نگرانی ہوگی؟
اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ قاف آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاهَا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس دن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ ہانکنے والا، ہانکنے کا کیا مطلب ہے؟ بکریاں ہوتی ہیں، ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ چرواہا بکریاں ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، لیکن چرواہا مار مار کر کے اس کو صحیح راستے پہ ڈال رہا ہوتا ہے، ارے چل تیرا راستہ ادھر نہیں ہے۔ آدمی سمجھے گا کہ میری پیشی ہونے والی ہے، گھبراہٹ ہوگی، ادھر ادھر کرے گا، فرشتے کوڑے لگائیں گے، چل میدان محشر ادھر ہے، ہانک کر کے جبرن سخت نگرانی میں اللہ کی عدالت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ فرشتہ اللہ کو کہے گا اللہ یہ مجرم بھی حاضر ہے، اور دوسرا فرشتہ کہے گا کہ اس کا اعمال بھی حاضر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب اس طرح کی بات ہوگی کہ فرشتے اس کو حاضر کر دیں گے اور وہ ادھر ادھر نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہر لمحہ تعلیم دیتے تھے۔ آج تو ہم درس میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا دن، یہ مبارک دن، اب بتائیں 3 جمعہ کے خطبے میں نے اعلان کیا کہ اذان سے پہلے آؤ، اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتے ہیں، حرام ہے آپ کا وہ کمائی جو جمعے کے اذان کے بعد بھی آپ جاری رکھتے ہیں۔ لیکن انسان ہے جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا، میرے شانے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ ابن عمر سے کہا جا رہا ہے، کہنے والی ذات امام الانبیاء کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن عمر سنو دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے کوئی مسافر غریب الدیار پردیسی اجنبی رہتا ہے۔ دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کر گویا کہ تو کسی کو نہیں پہچانتا اور کوئی تمہیں نہیں پہچانتا، اجنبی بن جا، غریب بن جا، نیک اعمال کر کے اپنے رب کو خوش کر لے۔ اور سناؤ عابر سبیل، اور اگر تو اجنبی نہیں بن سکتا، تو پردیسی نہیں بن سکتا، تو غریب الدیار نہیں بن سکتا، تو ابن عمر سن او عابر سبیل، راہ چلتا ہوا مسافر تو بن جا۔ اور راہ چلتا ہوا مسافر اپنے ساتھ زیادہ بوجھ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس فرمان کا اثر دیکھیے کیا ہوا۔ اس فرمان کا اثر یہ ہوا وَكَانَ ابن عمر يقول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے نا تو صبح کے منتظر نہ رہا کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی موت کو زندگی سے پہلے غنیمت سمجھنے والے بنو۔ یہ اثر ہے فرمان رسول کا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں نماز کو ترک کر دو پھر بھی مسلمان۔ یہی بات تو یہ کہتے کہ جی غوث کا دامن اعوذ باللہ تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قبر میں نکیرین آئیں گے، پوچھے گا من ربک کا، تو عبد القادر جیلانی حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے اے میرے مرید سے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو فرشتے کو پکڑ کے 2-3 تماچا لگا دے گا، فرشتہ روتے ہوئے بھاگ جائے گا. ایسا نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ بہلاوا ہے، شیطان کا فریب ہے، شیطان فریب دے رہا ہے. شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو نکالو. کسی شاعر نے کہا تھا اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون، اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون، دفتر عمل عامر ساتھ ساتھ جاتا ہے. سب ساتھ ساتھ جائے گا، سب ساتھ ساتھ جائے گا. میرے عزیز تو یہ ہوگا کہ فرشتے بہت ہی سختی کے ساتھ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. آخرت کی عدالت کے قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہوگا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ ہوگا، یہ ہے نا کہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ جیسا چاہے جس کے ساتھ چاہے جو سلوک کر لے. نہیں، اللہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اے میرے بندو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ میرے نزدیک میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. میرا جو فیصلہ ہے وہ بالکل عدل کے مطابق ہوگا، انصاف کے مطابق ہوگا، میں ظلم نہیں کروں گا کسی پر. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اصل میں کیا ہوگا کہ مطیع اور مطاع میں جھگڑا ہوگا میدان محشر میں پیشی ہونے سے پہلے. مطیع اور مطاع میں جھگڑا ہوگا. یہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، شیطان کی پیروی اور اتباع کرنے والے لوگ، وہ شیطان کو کہیں گے، اللہ سے کہیں اللہ میں گمراہ نہیں تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا. اللہ میں راہ حق سے نہیں ہٹا ہوا تھا، اس مردود نے مجھے راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کر دیا، یہ میرے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا. علماء سوء جو شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں اور بے شمار اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹ کر کے غیر اللہ کی عبادت پہ لگایا ہوا ہے، ان سے جھگڑا ہوگا. تو یہ کہیں گے کون؟ یہ شیطان، یہ مقتدا، یہ پیر صاحب. پیر صاحب جب مرید اپنے پیر کا دامن پکڑے گا تو پیر صاحب کہیں گے اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ تو پہلے ہی سے گمراہ ہوا بیٹھا تھا، میں نے تو بس وسوسہ ڈال دی، میں نے تو بس ایک بات بتلا دی، اور یہ میرے گمراہ کن بات کو اپنا عقیدہ بنا کر کے زندگی بسر کرنے لگا، میری کوئی غلطی نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا قرآن کریم میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری بات بدلی نہیں جائیں گی، میں تمہیں بھی اور اسے بھی، گمراہ کو بھی اور گمراہ کرنے والے کو بھی، دونوں کو جہنم میں ڈالوں گا، دونوں کو برباد کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. حدیث آتی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب البر والصلہ والآداب، باب تحریم الظلم، حدیث کا نمبر ہے 6572. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث بیان کرنے کی یہاں میرے پاس ہمت بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. میں صرف یہ بتلا دوں، اس حدیث میں رسول کریم سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. تو اے میرے بندو سنو، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، تو تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچو.
میرے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے سے بچو۔ چلتے چلتے میں بتلا دوں کہ ظلم ہے کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ ظلم کی تعریف ہے۔ جیسے ممبر کی جگہ یہ ہے، اب اس کو وہ سامنے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا ممبر کے ساتھ۔ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوگا۔ جس طرح سے ناحق طریقے سے کسی کا حق لے لینا ظلم ہے، بغیر کسی قصور کے کسی پر زیادتی کر دینا ظلم ہے، معاملات میں ناحق طرفداری کا مرتکب ہونا ظلم ہے، اور یہ ظلم قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، ظلم سے اپنی حفاظت کرو، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکی میں ہوگا۔ میرے عزیز، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ کیا ہم نہیں جانتے، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اللہ اکبر، کہا تھا میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ذرا آنکھ اٹھائیے اور دیکھیے کہ کتنے لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ہم غیروں کی بات کیا کرنا، ہمیں تو اپنوں سے بھی شکوہ ہے، ہمیں اپنوں سے یہ شکوہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت، دیکھیں ظلم کس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کا وقت ہے اور اپنے دکان کی فکر ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کا وقت ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے، ظلم ہے۔ اس ظلم سے میرے بھولے بھالے بھائیوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے قابل قدر بزرگوں، اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ اس طرح کے ظلم سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے، آخرت کی قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہوگا کہ جو بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی حق اور یہی سچ ہے۔ وہ سفارش کا مرحلہ بعد میں آئے گا، یہ محشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، ججمنٹ کا وقت ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کہ آدمی جانتا ہے کہ جی میرے اوپر مقدمہ ہو گیا ہے تو چلو فلاں وکیل سے بڑے وکیل کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرو۔ ہم جیل نہیں جانا چاہتے، جیل جانے سے پہلے بیل ہو جانا چاہیے، چاہے کتنے بھی پیسے لگے پرواہ نہیں۔ یا کوئی جیل چلا بھی جاتا ہے تو اس کے باپ پریشان ہے، اس کی ماں پریشان ہے، اس کے بھائی پریشان ہے، اس کی بیوی پریشان ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، سب کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو نکالا جائے، کس طرح سے ان کو چھڑایا جائے۔ یہ بات آخرت کی عدالت میں نہیں ہوگی، وہاں دفاع کرنے والا ایک بھی شخص نہیں ہوگا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا کہ دفاع کرنے والے کو نہ بلاؤ، دفاع کرنے والا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ سنو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارا رجسٹر ہے، تم خود اس میں اپنا حساب دیکھ لو، تم آج اپنا حساب خود کرنے کے لیے کافی ہو، یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
تم اپنا حساب خود کر سکتے ہو، یہ تمہارا نام اعمال ہے، رجسٹر ہے، اپنا حساب کرو۔ اب وہ شخص زندگی کے کتاب کا ایک ایک ورق الٹے گا، وہ شخص الٹے گا، اور اس قدر تفصیل سے اس کے سامنے وہ تمام اوراق ہوں گے، زندگی کے کتاب کے اوراق، تمام اوراق ہوں گے کہ وہ خود سمجھ لے گا کہ میں کیا ہوں، میرا کیا ہونے والا ہے، میرا کیا۔ اور جب یہ ساری باتیں اس کے سمجھ میں آ جائیں گی تو اس کے دل میں ہوگی کاش میرا بیٹا ہوتا، کاش میرا بھائی ہوتا، کاش میری بیوی ہوتی، کاش میرا باپ ہوتا۔ ایک ایک رشتے یاد آئیں گے، اتنے میں وہ اپنے نگاہ کو اٹھائے گا، اپنے نگاہ کو اٹھائے گا تو دور دیکھے گا کہ اس کا بھائی ہے، دیکھے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ پہچان نہیں ہوگی، سب کو پہچانے گا، سب کو جان رہا ہوگا۔ اپنی سر کو اٹھایا، دیکھا، ارے یہ تو میرا بھائی جا رہا ہے، اس کے دل میں بات ہوگی کہ دنیا میں اس کا سہارا بنا تھا، آج مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اتنے میں کیا دیکھے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگ جائے گا، بھاگے گا دور۔ اور صرف یہ نہیں، وَأُمِّهِ 2 سال سینے سے دودھ پلانے والی ماں کیسی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے۔ 2 سال سینے سے دودھ پلانے والی ماں، 9 مہینہ حمل میں ڈھونے والی ماں، اور کئی سال تک گندگی کو صاف کرنے والی ماں بھی اپنے بیٹے کو اللہ کی عدالت میں دیکھ کر کے بھاگ جائے گی۔ اسے بھی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا کہاں جائے گا، کہیں بھی جائے۔ وَأُمِّهِ، ماں بھی بھاگ گئی، وَأَبِيهِ، دنیا میں کتنا خیال رکھتا تھا بابا، کس قدر بیٹے کا خیال ہے، کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، دنیا بن جائے، 2 پیسہ، یہی نہ چاہت ہے آج کے باپ کی۔ ابراہیم بنو، ابراہیم۔ کبھی انشاءاللہ تعالی ابراہیم بحیثیت والد کیسے تھے، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ، اس موضوع پہ کبھی انشاءاللہ خطبہ دوں گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ دنیا بنانے کی فکر ہے، کتنا فکر ہے دنیا بنانے کی، لیکن آخرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی فکر ہے باپ کو۔ کہا وصاحبتہ، اس کے بعد فرمایا وصاحبتہ، بیوی بھی پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، بیوی، ہائے اللہ اکبر، بیوی بھی پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ وہ بنی، اور بیٹا، ساری دنیا جس پر لٹا دی، بیٹا بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، اور وہ سر جھکائے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں۔ باقی کون بچا؟ دوست نا، دوست باقی بچا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست اپنے کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، دوستی بھی ختم، کوئی دوست اپنے دوست کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا منظر کیوں ہو جائے گا؟ ایسا منظر اس لیے ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص اپنی حالت میں ہوگا اور وہ اپنی فکر کر رہا ہوگا، میرا کیا بننے والا ہے، میرا کیا بننے والا ہے، میرا نام اعمال میں مجھے نہیں ملا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے ذہن اور دل و دماغ میں ہوگی، اور وہ پریشان ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی عدالت کے قوانین میں سے کچھ چند قانون جو آپ سن رہے ہیں،
جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ کے سماعتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، اسی طرح سے وہاں قانون یہ بھی ہوگا کہ رشوت نہیں چلے گی۔ کیا نہیں چلے گی؟ رشوت نہیں چلے گی، یا سورس نہیں چلے گا۔ رشوت تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی وغیرہ وغیرہ، کہ بھائی دے دو چھوٹ جاؤ گے، نہیں چلے گی۔ سورس، ارے پھلا ڈی ایم سے ہماری پہچان ہے، پھلا سے ہماری پہچان ہے، پھلا سے ہماری، وہاں کوئی پہچان نہیں چلے گی۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کوئی پہچان نہیں ہوگی، کوئی سورس نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال انسان کو فائدہ دے گا، نہ اولاد، سب ختم۔ اور حالت کیا ہوگی؟ حالت یہ ہوگی، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں، 91 آیت نمبر آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ جائیے گھر پہ نماز کے بعد، ہوم ورک کیجئے اپنی زندگی کا، ذرا جانیے تو صحیح کہ قرآن میں ہے کیا، پڑھیے تو صحیح کہ قرآن آپ سے کہتا کیا ہے۔ آپ جب قرآن کریم کو اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت، اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن لیتے بھی ہیں تو اس نیت سے لیتے ہیں کہ ایک حرف پہ 10 نیکی مل جائے گا، بھائی شک نہیں اس میں ملے گا، لیکن کبھی کبھی اس نیت سے بھی تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں میرا ذکر ہے بھی یا نہیں، میرے متعلق سے قرآن کریم کی آیتیں کیا کہتی ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیتیں ہم سب کے متعلق سے کیا کہتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91، اللہ فرماتا ہے، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، بے شک جو لوگ کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفارا، اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی کہ وہ کافر تھا، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، ذہبا کہتے ہیں سونا کو، وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، تو وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کے سامنے پیش کر دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس کو وہ زمین بھر کا سونا بھی اس کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوں گے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی مدد کرنے والا اس کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کہتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صفات المنافقین و احکامہم کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں، طلب الکافر الفداء بملء الارض ذهبا، اور اس باب کے تحت امام صحیح مسلم کی حدیث میں اس باب کے تحت حدیث آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سنیے حدیث کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ لأہون اہل النار عذابا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں میں سے اس جہنمی سے جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا پوچھے گا، سب سے کم عذاب میں جو مبتلا ہوگا نا، اس سے اللہ سوال کرے گا کہ لو کانت لک الدنیا وما فیہا اکنت مفتدیا بہا، کہ جہنم میں سب سے کم عذاب بھگتنے والا انسان بتا، اگر تم سے کہا جائے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں تو کیا دینے کے لیے تو تیار ہو جائے گا؟ وہ جہنمی بہت تیزی کے ساتھ بولے گا، نعم، ہاں، کیوں نہیں ہے میرے رب، میں پوری دنیا کو اپنے بدلے جہنم میں ڈالنے کو تیار ہوں، ساری دنیا کو اپنے بدلے، بس مجھے بچا لے، ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے۔ تو رب فرمائے گا
فیقول قد اردت منک اہون من ھذا وانت فی صلب آدم اللہ تشرک احسبہ. اللہ فرمائے گا تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہے، ہم نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میں تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، لیکن تم نے اتنی بھی بات پر تم عمل نہیں کر سکے. کبھی تم نے دکان کو شریک کیا، کبھی تم نے مکان کو شریک کیا، کبھی تم نے اپنے نفس کو شریک کیا، کبھی تم نے معبودان باطل کو شریک کیا. یہ شریک کرتے کرتے تمہاری زندگی بسر ہو گئی اور آج تمہارا یہ حشر ہو رہا ہے. اندازہ کریں کہ کم تر درجے کے جہنمی جس کو بہت کم عذاب دیا جائے گا، اس کے ساتھ جب یہ حالت ہوگی تو جو اسفل سافلین میں ہوگا، جو جہنم کی گہرائی میں ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی. یہ موضوع ابھی مکمل نہیں کر پایا میں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس موضوع کو میں مکمل کروں گا. اور سوچئے یہ چند قانون آپ کے سامنے ہیں جو ابھی آپ نے سنا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا وہ پھر سے ایک مرتبہ سنیں اور دیکھیں کہ کیا ہم تیاری کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ماشاء اللہ تعالی اللہ کا نام لے کر کے اخلاص کے ساتھ آخرت کی تیاری کیجیے. یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے میرے عزیزوں اور میرے قابل قدر بزرگوں، اور اے میری ماں، اے میری بیٹیاں، اے میری بہنیں، آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ آخرت میں پیش ہو، آخرت کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے تمام فائل کو چیک کر لیں، زندگی کے اوراق کو الٹ کر کے جہاں نیکی ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جہاں کچھ گناہ ہے فوراً توبہ کریں، اللہ کے بارگاہ سے رجوع کریں، اللہ یہ غلطیاں ہو گئی تھی معاف فرما دے. اس طرح سے دعا کریں اللہ سے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کمزور ہے، تو طاقت والا ہے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، تو دستگیری کرنے والا ہے. اے اللہ ہم نیاز مند ہیں، اے اللہ تو نیاز مندی کرنے والا ہے. الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہمیں آخرت میں پیش ہونے سے پہلے اس پیشی کے تعلق سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے سینے میں تو اپنے آخری رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ فرما دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.